اللہ فرماتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. یہ ایک ایسے واقعے کا حصہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جو جمع مردی، دلیری اور بہادری اور شجاعت سے بھرا پڑا. یہ واقعہ ہمت و جمع مردی کا واقعہ ہے. یہ واقعہ ہے، یہ ایسا واقعہ ہے جو انسانوں کو ایک انقلاب دینے والا واقعہ ہے، نوجوانوں کو انقلاب دینے والا واقعہ ہے. یہ واقعہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں آنکھیں کھولے وہ قوم بت پرست تھی. وہ قوم سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو پوجتی تھی. خود ان کے گھر میں بت کی پوجا کی جا رہی تھی. خود ان کے گھر میں بت کو پتھروں سے تراشا جا رہا تھا اور انہیں ایک لارڈ اور گاڈ مانا جا رہا تھا. انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھا جا رہا تھا اور انہی سے مرادیں مانگی جا رہی تھی. ایسے شرکیہ اور بت پرست گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ ایک ایسے گھرانے میں آنکھیں کھولتے ہیں جو گھرانہ اللہ سے دور تھا، جو گھرانہ بے شمار برائیوں کا آماجگاہ بنا ہوا تھا. اور جو نبی ہوتا ہے اسے اللہ تعالی بچپن سے ممتاز رکھتا، بچپن سے اس کی حیثیت نمایاں ہوتی ہے، بچپن سے اس کی علامت و شناخت دوبالا ہوتی ہے، بچپن ہی سے وہ دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں. اور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے اور نبی کا ظہور بچپن ہی سے ہوا کرتا ہے. جسے اللہ نبی بنانا چاہتا ہے، جسے اللہ نبوت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ اپنا پیغمبر، اپنا میسنجر اور اپنا اپوسٹل بنانا چاہتا ہے، جسے اللہ اپنا سندیش لوگوں تک پہنچانے والا بنانا چاہتا ہے، اسے تمام لوگوں میں نرالا بناتا ہے، اسے تمام لوگوں میں اچھوتا بناتا ہے، اسے تمام لوگوں میں ممتاز بناتا ہے، اسے تمام لوگوں میں آئیڈیل بناتا ہے، اسے تمام لوگوں میں نمونہ بناتا ہے. اور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملنے والی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چل کے نبی بننے والے تھے. اس لیے شروع سے، ابتدائی وقت سے اور اپنی زندگی کے آغاز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نبی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی اور نبی کی شخصیت دکھائی دے رہی تھی، نبی کی علامت و پہچان دکھائی دے رہی تھی. ایسے لگ رہے تھے جیسے پتہ چلتا تھا کہ یہ نجیب ہوں گے، یہ شریف ہوں گے اور یہ بعد میں چل کے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے میسنجر بنیں گے. لہذا جب وہ اپنے گھر میں آنکھیں کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے چچا آزر خود ہی بت فروش ہیں اور بت کو تراشنے والے، گاڈ کو اور لارڈ کو بناتے اور پوجتے ہیں اور ضرورت کے مطابق اسے فروخت بھی کر دیتے ہیں. جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. یہاں ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ صرف اکتفا نہیں کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی کوئی دوسری صفات نہیں بیان کی گئی. ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت بیان کی گئی وہ یہ صفت بیان کی گئی قالوا سمعنا فتن. اللہ تعالیٰ نے فتن کہا
اور فتن کو ڈکشنری میں عربی لغت میں دیکھیے گا، اس نوجوان کو کہتے ہیں جس کے اندر ہمت ہوتی ہے، جس کے اندر جوامردی ہوتی ہے، جس کے اندر انقلابی نقوش قائم کرنے کے اثرات ہوتے ہیں، جو نوجوان انقلابی ہوتا ہے، جو نوجوان چینجنگ اور تبدیلی لانے والا ہوتا ہے، ایسے نوجوان کو فتن کہتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ جب بت کو توڑا گیا اور ابراہیم علیہ السلام جب معبد کو گئے، بت گھر گئے، اور وہاں جب انہوں نے بت کی اور بت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، بت کے پاش پاش کیے، تو جب لوگوں میں یہ خبر عام ہو گئی اور اس کی شناخت جاری ہوئی اور پھر اس کی کھوج جاری ہوئی اور ایسے شخص کی تلاش جاری ہوئی کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ان لوگوں نے کہا کہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کیا، کون ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کون ہے؟ تو وہیں لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتن، اور لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے، لوگوں کو ایک نوجوان کا تذکرہ کرتے ہوئے، نوجوان کا تذکرہ کرتے ہوئے، یقال لہ ابراہیم، جنہیں ابراہیم کہا جاتا ہے، جن کا نام ابراہیم ہے، جنہیں لوگ ابراہیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بھی جائیے اور کسی کے بتوں کے ساتھ بے حرمتی کیجیے، بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بھی بتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی پہ آمادہ ہو جائیے، یہ مقصد بالکل نہیں ہے۔ ہندوستان جمہوری ملک ہے اور اس سے بڑھ کے ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک بتوں، ہر ایک عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے، ہر ایک عبادت گاہوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور کسی کو ٹھیس نہیں پہنچایا جائے اور کسی کو بری نظر سے دیکھا نہیں جائے، یہ اسلام کا تصور ہے۔ لیکن نوجوانوں، کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نہیں گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوانی کے عالم میں بتوں کو پاش پاش کرتے تھے، بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور برائی کا خاتمہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام بچپنے میں یہ کام نہیں کرتے، بڑھاپے میں یہ کام نہیں کرتے، جوانی میں یہ کام انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جوان ہے اور جوانی میں انہوں نے لوگوں کو بت پرستی سے پاک کیا، لوگوں کو بت پرستی سے دور کیا۔ تو یقیناً آج جو بت توڑنا ہے وہ برائی کے بت کو توڑنا ہے۔ میرے معاشرے میں بے شمار برائیوں کے بت ہیں، انہیں توڑنا ہے، انہیں پاش پاش کرنا ہے، ان کا قلع قمع کرنا ہے اور ان کی بے کنی کرنی ہے۔ معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں، اس سبق سے اور اس آیت سے آپ کو یہ پیغام اور میسج ملتا ہے کہ نوجوان وہ ہوتا ہے جو برائی کو دیکھنا نہیں چاہتا، نوجوان وہ ہوتا ہے جو برائی کو اپنے نزدیک ٹکنے نہیں دیتا، نوجوان وہ ہوتا ہے جو برائی کے خلاف بولتا ہے، نوجوان وہ ہوتا ہے جو برائی کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، نوجوان وہ ہوتا ہے جو برائی کے خلاف آمادہ ہوتا ہے، نوجوان وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں برائی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آج میرے معاشرے میں بے شمار نوجوان پلتے ہیں، گھر گھر میں نوجوان ہیں، گھر گھر میں ایسے نوجوان ملیں گے جن کی عمر 17 سال کو ہو چکی ہے، 20 سال کو ہو چکی ہے، 22 سال کو پہنچ چکی ہے، لیکن انہیں ابراہیم علیہ السلام کا یہ میسج نہیں ملا، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام نہیں ملا کہ برائی کے بتوں کو توڑ ڈالو اور برائی کے راستے ختم کر دو، برائی کے جتنے راستے ہیں ان کا سدباب کر دو۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اس آیت سے قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم سے تم سبق حاصل کرو اور سب سے پہلے اپنے گھروں سے جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہیں
उन बुराइयों का गला दबा दो, उन बुराइयों के मौत के घाट उतार दो और फिर घरों से निकलो और मुआशरे की तरफ बढ़ो और मुआशरे को बुराइयों से पाक करो, मुआशरे को बुराइयों से साफ करो और मुआशरे में एक भी बुराई पनपनी नहीं चाहिए। एक नौजवान का काम होना चाहिए, ये एक नौजवान का मिशन होना चाहिए। नौजवान ऐसा होता है जो बुराई को दूर करता है, नौजवान ऐसा होता है जो बुराई का खात्मा करता है। लेकिन अफसोस, हमारा नौजवान खुद बुराई में मुलव्विस है, हमारा नौजवान खुद बुराई का आमाजगा बना हुआ है, हमारा नौजवान खुद बुराई को करता है, बुराई का कायल फाइल है, हमारा नौजवान खुद बुराई के पीछे दौड़ता नजर आता है। फिर ऐसा नौजवान कैसे कोई इनकलाबी काम कर सकता है? ऐसा नौजवान कैसे रेवोल्यूशनरी काम कर सकता है? ऐसा नौजवान कैसे तारीख के नुकूश लिख सकता है? नहीं लिख सकता। आज अपने नौजवान को देखिए, आज कोई नौजवान मोबाइल खरीद लेता है, वो समझता है हमने कोई शहर फतेह कर लिया। आज हमारे नौजवान की ये कैफियत है, हमारा नौजवान किसी को मैसेज लिख डालता है व्हाट्सएप पे चैटिंग पे डालता है तो लिखता है, ऐसा समझता है कि हमने कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाहिलिन का काम कर लिया, हमने जालिम बादशाह के सामने हक बोल दिया। ये हमारा नौजवान आज बेशुमार चीजों में पढ़ के सही नजरियात से और इनकलाबी तस्वीरों से, इनकलाबी पहलुओं से पीछे। एक तो ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख से और उनके इस इनकलाबी वाक़यात से